بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ساتھیوں کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ نورانی قاعدہ جو ہے، یعنی نورانی قاعدہ میں جو تختی نمبر 1 میں جو ہے حروف تہجی ہے، چونکہ قرآن پڑھنے کے لیے ان حروف کی ادائیگی کا صحیح ہونا ضروری ہے، با تجوید ہونا، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات یعنی نماز کی حالت میں تجوید کے خلاف پڑھنے کی وجہ سے یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا ہو گیا یا کوئی اور بڑی غلطی ہو گئی تو معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ دلائی تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں چاہے کہ کچھ حروف کی ادائیگی کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے کچھ جو ہے یہ وائس ریکارڈ ہو جائے۔ اس سلسلے میں شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 سے، حروف تہجی سے۔ الف جو ہم الف سے شروع کرتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں الف سے۔ الف یعنی ان حروف کے جو ہے، ان حروف کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، بعض حروف میں مد ہے تو اس کو کھینچا جاتا ہے، تو الف میں چونکہ مد نہیں ہے اس کو نہیں کھینچے گا الف۔ تو الف کی ادائیگی میں چونکہ الف کہتے ہی اس کو جس سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو، پیش ہو، تو اس کو تو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ با الف با، با الف زبر با، تو اب الف کو گویا کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، تو الف کی ادائیگی الف ہی۔ اس کے بعد دوسرا جو حرف ہے وہ با ہے۔ با حرف کی جو ادائیگی ہے، صحیح جو ادائیگی ہے، با تجوید، تجوید کے ساتھ جو ادائیگی ہے، وہ دونوں ہونٹوں کی جو تھری ہے وہاں سے یہ با کا حرف جو ادا ہوتا ہے۔ با با یعنی ہونٹوں کی جو تھری ہے، ایک تو ہونٹوں کی ایک خشک جگہ ہے ہونٹوں، دونوں ہونٹوں میں، اس سے میم کا جو حرف ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ با جو ہے دونوں ہونٹوں کی جو تری ہے، تری کا جو حصہ ہے دونوں آپس میں ملے تو یہ با کا یہ حرف ادا ہوتا ہے، با۔ با اس کو جب یہ حرف یعنی زیر زبر اس پر ہو تو یہ با زبر کی شکل میں با پڑھیں گے، زیر ہو تو بی، پیش ہو تو بو۔ اب اگر یہ با حرف جو یہ ساکن کی صورت میں آ جائے، با سے پہلے زبر ہو تو اب، چونکہ یہ با جو حرف ہے ان حروف میں ہے، ان حروف میں سے ہے جن کو قلقلہ کے حروف کہا جاتا ہے۔ قطب جدن 5 حروف یہ قطب جدن، قاف طا با قطب جیم دال جدن۔ قطب جدن ایک لفظ بنایا ہے، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس سے، قطب جدن۔ تو اس میں سے قطب جدن 5 حروف میں سے با بھی ہے۔ با جب ساکن ہو یا مشدد ہو اس صورت میں اس کو قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مخرج ہے، مخرج میں تھوڑی شدت لائی جاتی ہے اور تھوڑا اس کو مخرج کو حرکت دی جاتی ہے، حرکت معمولی سا، اس لیے اس کا مشق کرنا ضروری ہے کسی جاننے والے سے، پھر بھی سن کر بھی جو جتنی بہتری اس میں آ سکتی ہے تو مزید سننے سے اور کسی کے مشق کرنے سے مزید بہتری ہوگی۔ با الف حمزہ با زبر اب، یعنی با سے پہلے حمزہ یعنی چونکہ حرکت ہو تو الف پر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ حمزہ با زبر اب، اب اب اب، ایک تو اب اس میں قلقلہ نہیں ہے، اب یہ قلقلہ نہیں ہے، قلقلہ اب، اب اس مخرج کو تھوڑی حرکت دی جا رہی شدت کے ساتھ، اب اب، یہ تو اب، یہ تو بغیر قلقلہ کے اب، یہ مخرج میں کوئی حرکت نہیں ہے، اب اب۔ اس طرح اگر با سے پہلے زیر ہو، اب، ایک تو بغیر قلقلہ کے ہو تو اب، اب یہ قلقلہ نہیں، اب اب، وہی ہونٹوں کے دونوں جو
تری کا جو حصہ ہے اسی میں اسی جگہ میں با کا مخرج ہے، جو حرف جہاں سے نکلتا ہے وہ اس کو مخرج کہا جاتا ہے، مخرج میں ہی حرکت دی جائے گی۔ اب 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 با کو اگر ہم مشدد بنا دے تو اور سختی اس میں کی جائے گی، تشدید کی ایک شدت ہے، ایک قلقلہ کی شدت ہے، تو حرکت ہے۔ اب 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 اس طرح کریں گے بغیر قلقلے کے، بغیر شدت کے، اب تو وہ قلقلہ ادا نہیں کو، اب 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 بغیر قلقلے کے، بغیر شدت کے، تو اب اب تو وہ حرف صحیح ادا نہیں ہے۔ اب اب اسی طرح اب با کے قلقلے کے ساتھ، اب مشدد ہے اور شدت ہے، اس میں شدت آ جائے گی۔ اب بغیر قلقلے کا، تو اب اب یہ صحیح ادا یہ نہیں ہے۔ دوبارہ آ جاتے ہیں با با بی بو، اب 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 اب، جس طرح سورۃ اللہب میں شروع میں تبت یدا تو با کا جو قلقلہ وہ ادا نہیں ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب میں با مشدد ہے، اس لیے اس میں سختی بھی ہے، تو قلقلے کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ وتب 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 کریں گے تو با تو ساکن ہے، قلقلہ بھی نہیں ہوگا، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ تھوڑا کر کے کرتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ با تجوید قرآن پڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با تجوید قرآن پڑھنے کی توفیق۔